الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جو سوالات جوابات کے لیے موصول ہوئے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے جوابات بار بار عرض کیے جا چکے ہیں، اور جتنے نئے افراد آتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے لیے چونکہ وہ جوابات سنے ہوئے نہیں ہوتے تو پھر انہی مباحث اور انہی چیزوں کو چھیڑ دیتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بار بار انہی سوالات اور جوابات کو دہراتے رہیں، نہ اتنا وقت ہے اور نہ یہ طبیعت کے موافق ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ تلاش کر لیا جائے، اگر سوال کا جواب اتنا ہی ضروری ہے، اور اگر ضروری ہی نہیں ہے تو پھر یہ زحمت نہ کی جائے۔ مثلاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ اصولی طور پہ ایک موقف پیش کر دیا کہ ہمیشہ اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے، اور امت میں اکابر کا مسلک یہی رہا ہے، اور بالکل نہیں بولنا چاہیے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات کی بنا پر ان کے والدین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بظاہر ان کے نزدیک ثابت ہیں، ان کے والدین کریمین کو ناعاقبت اندیش جانتے ہیں، اور اب تو وہ دور نہیں رہا، اور ہمیں وہ دور یاد ہے کہ مدینہ منورہ جب فلائٹ اترتی تھی اور جدہ میں بھی تو وہ ایک کاغذ عربی میں اور اردو میں پرنٹ ہوا ہر جگہ تقسیم کرتے تھے، جہاں وہ اپنی طرف سے دین کی بہت بڑی خدمت انجام دیتے تھے، اور اس میں صراحتاً لکھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین وہ جہنمی ہیں۔ اب ایسے نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں پڑھنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اور ظلم یہ ہے کہ راولپنڈی کے ایک مفتی صاحب نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس موضوع پر پوری کتاب لکھ ڈالی، حالانکہ ان کے اکابرین کا اور پوری امت کا اصل موقف یہ رہا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ یہی ہمارا مختار قول ہے عقیدے کی کتابوں میں۔ بہرحال اس مسئلے کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عمل سے ہے۔ علماء نے بہت رسائل اس پہ لکھے ہیں، اور آخر پر پہنچ کے نچوڑ یہی نکالا ہے کہ ہمیں اس چیز میں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ جو آخری دور کے بہت بڑے قرآن کریم کے شارح، اس کی تفسیر کرنے والے، بغداد کے مفتی، اور انہیں خلافت عثمانیہ نے یہ عہدہ دیا تھا، اور اس عہدے پر وہ ایک عرصے تک متمکن رہے۔ انہوں نے بہت صراحت کے ساتھ روح المعانی کے کئی ایڈیشنز چھپے ہیں، 10 جلدوں میں بھی چھپا ہے، 30 جلدوں میں بھی، 15 جلدوں میں بھی۔ 15 جلدوں والا جو ملتان کا ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے 15ویں جلد میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو چیز اصل بات ہے
وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نجات شدہ ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ وقد الفت رسائل فی ذالک، اور میں نے اس موضوع پہ کئی ایک رسالے بھی لکھے ہیں، رغماً لأنف علی القاری، ملا علی قاری کی ناک مٹی میں ملے اس کے برعکس۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ لکھے تھے، اور جو ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل گئی، گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے سبق سکھایا گیا کہ جب تم ایسے لکھو گے تو اس کے نتیجے میں تم پر قدرتی جبر اور گرفت ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَمَن وَافَقَهُ، اور جو بھی ملا علی قاری کے مسلک پہ ہے، اگرچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حتیٰ کہ 10ویں صدی میں حدیث کا مجدد انہیں مانا گیا، اس کے باوجود یہ غلطی ہوئی ہے، یہ خطا ان سے ہوئی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جتنا بھی صاحب علم ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے میں وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور اللہ تعالی ہر ایک کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالی ان صحیح چیزوں کو قبول کرے جو ان لوگوں نے اللہ کے لیے کی ہیں، اگرچہ ان سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں تو خدا اس سے درگزر کرے۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کی ساری علمی اور جد و جہد جو اس نے زندگی میں کی عملی طور پہ اس کی خدمات برائے اسلام کو رد کر دیں اور ایک چیز لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ سے ہوئی ہے غلطی۔ جو لوگ ان کی موافقت میں ان سے بھی ہوئی ہے۔ یہ تو بعد میں جو آتے ہیں وہ گرفت کرتے ہیں، وہ واضح کرتے ہیں، جیسے ملا علی قاری کے دور کے فوراً بعد کا ہی دور ہے صاحب روح المعانی رحمہ اللہ کا، تو انہوں نے اس کو بہت بہت زیادہ قابل اعتنا سمجھا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَمِن وَالِدَاهُ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْفَرَ النَّاسُ حَظًّا مِمَّا أُوتِيَ هُنَاكَ مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّرْفِ وَسَمْوِ الْقَدْرِ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہر اعتبار سے جو نجات یافتہ ہیں، اللہ نے انہیں وقت دیا، اور ہر اعتبار سے ان کی عزت قدر اور یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کا ضعف بیان کیا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کوئی دوسری چیز ثابت کرتی ہیں، اور اصل بات اس کو دیکھنا چاہیے کہ رازی اور امام نووی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ شرک میں مبتلا تھے یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور اس میں معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد وغیرہ۔ اور ایک چیز ہے اصولی طور پہ جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ماتریدی ہیں ہم، اور عقیدے میں دوسرا باب اشعریوں کا بھی ہے، اشعری اور ماتریدی، ان دونوں کے جو فرق ہیں اور ان دونوں کی اصل جو ہے وہ ہم متعدد مرتبہ بیان کر چکے ہیں، اب نہ وقت ہے اور نہ اس کو بیان کرنا ہے۔ اصولی طور پہ عقیدے کے اعتبار سے ہم ماتریدیوں کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس تک انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، بحث اس پہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ ہمارے حنفی ماتریدی ائمہ رحمہم اللہ
ان کا موقف یہ ہے کہ چاہے اسے رسول کی دعوت نہیں بھی پہنچی، کسی بھی رسول کی علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن اسے یہ ادراک ہے، اسے یہ خود اس کی عقل نے بھی بتایا کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اگر اس اعتقاد کے ساتھ اس کا انتقال ہوا تو اسے کم سے کم جہنم میں خدا نہیں بھیجے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، انہیں اعراف میں رکھا جائے گا، انہیں جنتیوں کا نوکر بنا دیا جائے گا، اللہ ان سے سب درگزر فرما دے گا، اللہ انہیں مٹی میں ملا دے گا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمہ اللہ، ان سب کے موقف ان کی کتابوں میں درج۔ حضرت نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ فلاں معاملے میں میرا موقف یہ ہے، اور میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت سے عالم کشف میں پوچھا کہ آپ کیا حضرات ارشاد فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا فتویٰ درست ہے، اگرچہ یہ خواب قابل حجت نہیں، لیکن ہم بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ امت میں اب تک 1500 سال میں جو کچھ ماتریدی، اشاعرہ، اس 1500 سال کے مجدد کم سے کم بھی 40-50 بڑی بڑی ہستیاں بالاتفاق جنہوں نے اپنا موقف لکھا ہے، ہم اس سے ایک بال کی نوک کے برابر ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب نئے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو کچھ سوجتی ہے تو کسی کو کچھ سوجتی ہے، اور امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ پچھلی امت، وہ کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہمارے محلے اور گلی کی مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو کیا پتا تھا، حدیث میں یوں آتا ہے۔ اگر عقل ٹھکانے ہے اور کچھ بھی نہیں رکھا تو کون ہے جو امام مسجد کی پیروی کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دے، سوائے اس کے کہ وہ بے خبری میں، غیر ارادی طور پہ یا باخبر عقل مند ہونے کے باوجود اور اپنے ارادے سے جہنم کی راہ خرید رہا ہے۔ ہم قطعاً اپنے اسلاف کے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدھی سادی بات، ہمارا یہ موقف ہے کہ معرفت باری تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی انسان کا کوئی موہوم تصور ہے، جتنا اس کی عقل اسے سجھاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے، اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، یہاں تک اتفاق ہے۔ باقی کیا ہوگا، اس پہ مختلف ائمہ کی مختلف آراء ہے، وہ کوئی بھی رائے اختیار کر۔ اور یہاں اصولی طور پر اشاعرہ کا موقف ہمارے برعکس۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ جب تک رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، محض اپنی عقل سے کوئی بھی چیز جان لینا کافی نہیں ہے۔ رسالت کا پیغام پہنچا، پھر اس نے انکار کیا، اب وہ شرعاً کافر ہے۔ لغت کے اعتبار سے تو کافر الگ ہیں، شریعت کے اعتبار سے الگ ہیں۔ اور اس پہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اضافہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول کا پیغام جس کو سمجھانا ہے اس کی اپنی زبان میں پہنچے تو اعتبار ہے، پھر انکار کرے تو شرعی کا۔ ایک بچہ چائنا میں پیدا ہوتا ہے، 20 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، اسے چائنیز زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی،
اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا، ایک کھیت میں اپنی سبزی کے کام میں مصروف ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نہیں پہنچے، مر گیا۔ ماتریدی کہیں گے کہ اسے کچھ اللہ کا شعور، یہ چیز نہیں، اس کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اشاعرہ کہیں گے کہ اس تک جب پیغام ہی نہیں پہنچا، چائنیز کے علاوہ وہ کوئی زبان جانتا نہیں تھا، پیغام پہنچا تو فرانسیسی میں پہنچا، اردو میں پہنچا، اس کا کیا قصور ہے کہ اسے جہنم میں پھینکے؟ اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اس پہ متفق ہیں کہ حقوق العباد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسے عذاب کیا، کچھ نہیں، اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا سوائے حقوق العباد کے۔ بعد میں کیا ہوگا، مٹی میں ملے، جنت میں خدام میں جائے، کچھ نہیں۔ اس مسئلے کو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے صاف لفظوں میں کہ میں اس معاملے میں اشاعرہ کے قول پہ فتویٰ دیتا ہوں، اور میں اشاعرہ کے ساتھ متفق ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بخاریوں کو، یہ جتنے بخاری فقہاء ہیں رحمہم اللہ، وہ اس میں ماتریدیوں سے ہٹ کے اشاعرہ پر فتویٰ دیتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شامی میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں، کیونکہ بِأَنَّهُمَا مَاتَا فِي زَمَنِ الْفَتْرَةِ، کیونکہ یہ سارے اس زمانے میں پیدا ہوئے جب کسی نبی کا پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آہستہ 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 ختم ہوتی چلی گئیں، اور جو دقیانوس بادشاہ تھا، خاص طور پہ اس نے ظلم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کی تعلیمات کو ختم کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں شامی رحمۃ اللہ علیہ کہ علی اصول الاشاعرہ، اشعریوں کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو اس اصول کے مطابق تو دعوت چونکہ نہیں پہنچی تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی اب تعلیمات ختم ہو گئی۔ اب سن متعین کرو خود ہی تحقیق کے ساتھ، اس سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تک یہ جتنا دور تھا یہ سب بخشے گئے، کیونکہ دنیا میں کہیں ہدایت رہی ہی نہیں تھی۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، ان سے پہلے۔ اس سے فقہا دو دور لکھتے ہیں علم کلام والے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ناجین جتنے ایسے لوگ تھے اشاعرہ کے اصول کے مطابق وہ سب بخشے ہوئے، اور ماتریدی وہ اس کے برعکس رائے دیتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالکل اس کے بارے میں خاموش رہے تو کیا حرج ہے؟ نعم البخاریون من الماتریدیہ وافقوا الاشاعرہ، کیا ہی اچھے ہیں وہ بخاری فقہا اور علم کلام کے ماہرین جنہوں نے موافقت اختیار کی ہے اشاعرہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا وہ لاکھوں اور کروڑوں آدمی تھے، کیوں ان پہ جہنم کا فتویٰ دیتے ہو اشاعرہ کے اصول کو؟ ایک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک ان بخاری حضرات نے، اور پھر اس کے بعد یہ جو موقف اپنایا ہے امام رازی، فخر الدین رازی اور نووی رحمہ اللہ نے، اس کے برعکس شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جو لوگ مرے یہ سب جہنم میں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ قس ابن سعدہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہوئی تھی، یہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی ہمشیر فاطمہ سے، اور ان کے والد تھے زید بن عمر،
سعید ابن زید جو شرح مبشرہ میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال آپ کے آنے سے پہلے ہو گیا تھا، وہ ایسے ایسے اچھے کام کرتے تھے، تو وہ کہاں؟ اور ورقہ بن نوفل، ان تینوں کے بارے میں حضرت نے ورقہ کا حوالہ نہیں دیا، یہ ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ تینوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ آپ نے انہیں جنت میں دیکھا۔ ورقہ بن نوفل کے متعلق آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہیں، اور وہ عیسائی پادری تھے۔ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تک پہنچ گیا نا، تو انہوں نے کہا لیتنی حین، کاش میں اس دور تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی یہ بات تھی، تعجب سے ہاتھ ہلایا اور فرمایا کیا وہ مخرجی ہو، مجھے نکال دو، مجھے مکہ سے چھوڑ کے جانا پڑے؟ کہاں؟ ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی پاک فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور جب یہ آتا ہے کسی کے پاس بھی تو اس نبی علیہ السلام کو دعوت میں بہت تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کا موقف تو بالکل ظاہر ہے کہ ہم عشائرہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے اور خدا نہ کرے کوئی کبر کا شائبہ تک اس میں ہو، لیکن فتوے کے اعتبار سے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دو مسئلے ایسے ہیں جس میں ہمارا موقف ماتریدیہ سے ہٹ کے عشائرہ کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی ہم عشائرہ کے ساتھ ہیں۔ کہاں ہم جن کو جو گنے جانے کے قابل ہی نہیں، اور کہاں صاحب الرحمانی اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ در اسلام ابوینی جناب سرور کائنات علماء را اختلاف ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں امت میں دونوں قول رہے ہیں۔ تحقیق در چنی امور توقف کردن است، سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کے بارے میں بالکل خاموش رہا جائے، زیرا کہ ان امور داخل عقائد نہیں، اس لیے کہ یہ امور ایسے ہیں جو اصل عقائد جن کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ خدا کے ہوگا، مسلمان اور کافر کا فیصلہ ہوگا، یہ مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے۔ نہ جزو ایمان و دین، ہرچہ بعد آباد مارا فکر ضروریات دین باعث، ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کی فکر کریں ان چیزوں میں جن کی پوچھ خدا کے ہاں ہوگی، ودری نمور لب کشائی نہ ستائت، ایسے کاموں میں بالکل دخل نہیں دینا چاہیے کہ اگر مومن باشد کافر گفتن ہم خطا، کہ اگر وہ ایمان والے تھے تو ان لوگوں کو جو زمانہ فطرت میں تھے کافر کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ بالعکس ہم نہ روا، اور اگر وہ کافر تھے تو انہیں مسلمان کہنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، لوگو ان چیزوں میں مت بولو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یاد رکھو کہ تمہاری سماعت، بصارت اور جو کچھ تم اپنے دل میں سوچتے ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے ہاں ان تمام چیزوں پر پوچھا جائے گا۔ تو کیا ضرورت ہے ایسے مسائل میں دخل دینے کی جن کا نہ قبر میں سوال ہے، نہ آخرت میں سوال ہے، نہ کہیں اور۔ اہل سنہ کے عقائد میں آخری بات عرض کریں، یہ بات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اس میں دیوبندی اور بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہل تشیع کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی بھی فتاویٰ میں اس کے قائل ہیں کہ ہم لوگوں کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 مرتبہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر کو اور جمعرات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان اعمال کو، اور جو کوئی اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے امت کے مجموعی مفاد میں
اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو ایسے کرتوت کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی شرعی ضرورت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عمل پیش ہو کہ آپ کی امت کا فلاں مفتی، فلاں فقیہ، فلاں مولوی صاحب آپ کے والدین کو، آپ کے چچا کو بغیر کسی وجہ کے کافر کہہ رہے ہیں، جہنمی کہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں نہیں گزرے گا؟ یاد رکھو ان کی طبعی تکلیف یہ بھی سلب ایمان اور ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بنانے کو کافی